الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ دو خطبات میں مسلمانوں کا باہمی محبت و احترام کا رشتہ اس عنوان پہ چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ آج کی نشست میں یہ اہم ترین مسئلہ، یہ محبت پیدا ہو کیسے سکتی ہے، اس قدر فضیلت کا عمل کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرما دیں
جب تک کلمہ گو آپس میں محبت نہیں کریں گے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا یہ تو ایسا لازمی جذبہ ہے جس کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں۔ کیسے ہم دوسرے کلمہ گو سے محبت کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ان حالات میں وہ غلطیاں کرتا ہے، معاملات کا کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، میرے حق میں کبھی زیادتی کر بیٹھتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں اس میں۔ کیا ایسے حالات میں بھی محبت کرنی چاہیے جبکہ دوسرا بندہ غلطی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے؟ یہ بات سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کسی سے انتقام لیا، نہ کبھی کسی کو برا کہا، لیکن جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی حد کا مسئلہ آیا وہاں کسی قسم کی کوئی مصلحت اور کوئی مداہنت آپ نے برداشت نہیں کی۔ یہ غیرت اور حمیت، جرت اور حوصلہ اللہ کے دین کے لیے بروئے کار آنا چاہیے۔ آپس کے معاملات میں اللہ احکم الحاکمین نے صبر اور برداشت کا حکم دیا ہے۔ ہمارا معاملہ یکسر الٹ ہے، دین کے معاملے میں ہم صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، غیر تو غیر اپنی اولادوں سے بھی کرتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا، چلیں کوئی بات نہیں، بڑا ہو کے پڑھ لے گا۔ بچی پردہ نہیں کرتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑوسیوں کی بھی نہیں کرتی۔ قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی رجحان نہیں ہے گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، مصروف ہوتے ہیں، پہلے اسکول جاتے ہیں، پھر ٹیوشن سینٹر جاتے ہیں، پھر آگے کچھ گیمز کھیلنا ہوتی ہیں، کمپیوٹر پہ ٹائم دیتے ہیں، اب اس کے بعد ابا کا موبائل پکڑا ہوا ہے، نہ بھی پڑھیں تو کوئی نہیں، کل پڑھ لیں گے۔ ان معاملات میں ہم اعراض اور سستی کا شکار رہتے ہیں، اور جہاں کوئی معمولی سی غلطی ہمارے حق میں دوسرے سے ہو جائے اسے معاف کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں، الا من رحم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وفد آیا، وفد عبد القیس ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بڑے شوق سے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے۔ جو ہی آپ کے سامنے پہنچے، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ چھلانگیں لگائیں، نیچے اترے، کسی نے جانور باندھا، کسی نے نہ باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جو ان کا سردار تھا نا، اشج اس کا نام تھا، اس نے بڑے اطمینان سے اپنی سواری سنبھالی، اس کے بعد سائیڈ پہ ہوا، اس نے اپنے میلے کچیلے کپڑے جو سفر سے متاثر تھے وہ تبدیل کیے، فریش اپ ہوا، صاف ستھرا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشج، تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانات۔ یہ تیری شخصیت کا وقار اور اطمینان، تو عجلت کا شکار نہیں ہوا، تو نے بے تابی کا مظاہرہ نہیں کیا، جیسے دوسرے بھاگ کے آئے تو ویسے نہیں آیا، اطمینان کے ساتھ باوقار طریقے سے تو تسلی کے ساتھ صاف ستھرا ہو کے میرے پاس آیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو تیری یہ ادا بڑی پسند ہے۔ کہنے والے نے کہہ دیا، اور میری بات یاد رکھیے، یہ جو صبر اور برداشت ہے نا، یہ ہمیشہ غلطیوں پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ
ایک بات معروف ہے جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو اللہ کے بندے اگر تو صحیح بات برداشت کرتا ہے تو کیا کمال کرتا ہے؟ برداشت تو ہمیشہ غلط بات کی جاتی ہے، جو بات میری فیور میں ہے، میرے فائدے کی ہے، جسے سننے کے لیے میرے کان منتظر ہیں، جسے سن کر میں راحت محسوس کرتا ہوں، وہ برداشت کرنا کیا ہے؟ برداشت ہمیشہ غلط بات ہوتی ہے، اور شریعت نے ہمیں برداشت کا حکم دیا ہے۔ برداشت کریں گے تو محبت محفوظ رہے گی، اگر برداشت نہیں کریں گے تو محبت نہیں باقی رہے گی۔ ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ چیز میرے مزاج کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا مزاج معیار ہے۔ بھئی اگر تیرا مزاج ہے تو اس کا بھی تو مزاج ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ کبھی کوئی انبن ہوتی تھی، یہ فطرت ہے انسان کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کیسے پتہ چلتا ہے؟ عربوں میں عام طور پر رواج تھا نا، قسم اٹھاتے، اب بھی اٹھاتے ہیں، بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، اپنی کلام میں قسم کا استعمال بہت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں آپ کہتی ہیں رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہیں تو کہتی ہیں رب ابراہیم کی قسم۔ میرا نام نہیں لیتی تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج زوجہ محترمہ ناراض ہیں۔ کیا کمال کی برداشت ہے اور امت کی تربیت ہے۔ بحیثیت انسان انبن ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اہلیہ کے ساتھ، لیکن نہ اہلیہ نے احساس دلایا کہ میں آپ سے ناراض ہوں، اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا۔ ایک ایک لفظ کی ادائیگی پر نظر ہے، میری بیوی نے کل مجھے کیسے مخاطب کیا تھا، آج کیسے مخاطب کیا ہے۔ سمجھ گئے ہیں کہ ناراض ہیں، لیکن گرفت نہیں کی کہ ناراض کیوں ہیں۔ بات سمجھیے ذرا، گرفت نہیں کی۔ اچھا اماں جی ناراض کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف تھی تو ناراض ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے خلاف کوئی کام کریں یا کہیں یہ تو ممکن نہیں۔ لا محالہ ایک کی صورت ہے کہ اماں جی کے مزاج کے خلاف تھی کوئی بات، انہوں نے محسوس کیا ہے، اپنا طرز تخاطب تبدیل کیا ہے، لیکن نہ خدمت میں کوئی کمی ہے، نہ منہ موڑ کے سوئی ہے، نہ دروازہ کھولنے سے انکار کیا ہے، نہ بستر شیئر کرنے سے انکار کیا ہے، اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف بنی، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتنی گہری نظر ہے۔ ہم تو سالوں اپنی اولاد سے بے پرواہ رہتے ہیں، دوست ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والا ناراض ہو جائے، ہفتوں ہمیں فکر ہی نہیں رہتی۔ 9 بیویاں ہیں ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، اور مصروفیت آج تیری میری کیا مصروفیت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کی قسم اتنی کثیر الجہد زندگی، حکمران بھی ہیں، امور سلطنت بھی چلاتے ہیں، قاضی ہیں، فیصلے کرتے ہیں، خطیب ہیں، خطبے دیتے ہیں، امام ہیں، امامت کرواتے ہیں، مفتی ہیں، فتوے دیتے ہیں، مربی ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے انسانوں میں جو خوبیاں ہو سکتی ہیں یا جو ذمہ داریاں کوئی ادا کر سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں ایک ہی ذات گرامی وہ سارے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اتنے مصروف، نہ چشم کائنات نے ان سے بڑا کوئی فاتح دیکھا، نہ ان سے بڑا کوئی بہادر دیکھا، لیکن اپنے معاملات پہ اتنی عمیق نظر ہے۔ رب محمد اور رب ابراہیم، اس فرق سے معلوم کر لیا
اہلیہ مجھ سے ناراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ناراضگی ہونا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. اچھا کسی کی طرف سے غلطی ہونا یہ بھی فطرت ہے انسانی. اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن. انسان تو غلطی کرتا ہے. میرے بھائی اب میری ذمہ داری جس کے حق میں غلطی کی جا رہی ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ محبتیں قائم رہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ احترام برقرار رہے، اور میں نے عرض کیا یہ بات یاد رکھیے، کلمے کی بنیاد پہ کی جانے والی محبت ایمان کی دلیل ہے، اور ایمان جنت میں جانے کی ضمانت ہے. ایمان نہیں تو جنت نہیں، اور محبت نہیں تو ایمان نہیں. یہ کوئی دنیا کا بازار میں بکنے والا جذبہ نہیں ہے. ہم اس الوہی اور پاکیزہ محبت کی داستان آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اسے سب سے خوبصورت طریقے سے ختم کرو. اللہ اکبر. پہلے بتا دیا اچھائی اور برائی برابر نہیں. اس کا معنی یہ ہے کسی نے آپ کو گالی دی، جواباً آپ نے گالی دے دی، تو آپ تو ایک صف میں کھڑے ہو گئے. آپ دونوں میں سے اب کوئی اچھا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا اولادیں اپنے والدین کو گالیاں دیں گی. اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب ہوں گے جو اپنے والدین کو گالیاں دیں گے؟ کیسے دیں گے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں؟ فرمایا ایک دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دے گا. اللہ کے ہاں یہی لکھا جائے گا اس نے اپنے باپ کو گالی دی، اس نے اپنے باپ کو گالی دی. اور یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے. ہمارے ہاں بہادری اور شجاعت اس کو سمجھا جاتا ہے. اس نے مجھے یوں کہا کیوں؟ میرے بھائی محبت کہاں باقی رہے گی؟ ادفع باللتی ہی احسن. بھائی وہ انسان تھا، جذبات سے مغلوب ہو گیا، غلط فہمی کا شکار ہو گیا، شیطان کے داؤ میں پھنس گیا، کسی کی باتوں میں آ گیا، کچھ بھی اس نے سمجھ لیا آپ کے متعلق، آپ کو کہہ گزرا جو کہہ گزرا. ادفع باللتی ہی احسن. بہت احسن ترین طریقہ، احسن سپرلیٹو ڈگری، جس سے اچھا کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. آپ وہ طریقہ اختیار کریں. اعلیٰ ترین ہتھیار اللہ ذوالجلال والاکرام نے باہمی محبت کے بقا کے لیے سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے، جو تیری ترشول میں سب سے بہترین تیر ہے وہ استعمال کرنا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. جو ناراض ہے، جو پریشان ہے آپ سے، جو آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، جو آپ پہ بہت تپا ہوا ہے، وہ آپ کا محبت کرنے والا دوست بن جائے گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں امر اللہ المؤمنین بالصبر عند الغضب. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت کے نزول کے ساتھ مومنوں کو غصے کے وقت برداشت کا حکم دیا ہے. غصے کا اظہار نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے. والحلم عند الجہل. اور جب آپ کے سامنے سے آپ پر جہالت ہو رہی ہو، جہالت کا کیا معنی ہے؟ ڈانٹنا، برا کہنا، گالیاں دینا، توہین کرنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے جہالت قرار، اور یہی جہالت ہے. جب ایسی جہالت کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو آپ نے بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے.
والعفو عند الاساءة، اور جب وہ آپ سے زیادتی کر گزرے، تکلیف دے آپ کو، تو اس وقت معاف کرنا ہے۔ فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، جو ایسا کریں گے اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں شیطان کے شر سے بچا لے گا۔ ہمارے آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، اور زندگی میں آپ مشاہدہ کریں تو روزانہ یہ کچھ ہوتا ہے۔ ایک بندہ گرم ہوتا ہے، دوسرا خاموش ہو جائے، اٹھ کے چلا جائے، اعراض کر لے، اگر اسے ٹھنڈا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو جگہ چھوڑ کے منہ موڑ کے چلا جائے، لڑائی بڑھتی نہیں ہے۔ اور اگر ایک کے جواب میں سامنے سے دو آئیں پھر شیطان کا داؤ لگتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے بچے کھیلتے ہوئے الجھے تھے، اس کی وجہ سے 3 بندے مر گئے، قتل ہو گئے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اللہ ذوالجلال والاکرام شیطان سے انہیں بچا لیتا ہے اور ان کی آپس کی دشمنی ختم کر دیتا ہے۔ کأنہ ولی حمیم، انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دوست بنا دیتا ہے۔ لیکن ضروری ہے جب کسی کی حرکت پر آپ کو غصہ آئے تو اپنے نفس پر کنٹرول کریں، اور دوسرا آپ پہ جہالت کرے تو حلم و بردباری کا مظاہرہ کریں۔ اس سے آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ اس پر عفو درگزر کا مظاہرہ کریں، معاف کر دیں اسے، پتہ نہیں تھا اسے میرے متعلق۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اچھائی کی بات کہتے رہو، اسے سمجھاتے رہو، بھئی آپ غلط کر رہے ہیں آپ اچھا۔ اور یاد رکھو یہ بات، میں پورے معاشرے کی بات نہیں کرتا، یہ جو ہمارے گھروں میں ناچاکیاں ہیں نا، بھائی بھائی سے اختلاف میں ہے، بہنوں کی بھائیوں سے نہیں بنتی، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں 95% ہمارے گھرانے ایسے ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی، اور ایسی نحوست اور بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے پر، ایک ماں کے بطن سے جنم لینے والے 6 بچے بچیاں ایک دسترخوان پہ اکٹھا ہو کے کھانا کھانے کی انہیں توفیق نہیں، ناراض ہیں ایک دوسرے سے، تہواروں پر عیدوں پر ایک دوسرے سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے، سال ہا سال گزر گئے، کوئی نرمی نہیں ہے کسی کے متعلق۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر دوسرا غلطی کرتا ہے تو کیا ہم نے کبھی اسے سمجھایا ہے بٹھا کے کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ ہم سمجھاتے نہیں ہیں، ہم ڈنڈا اٹھا کے اسے مارتے ہیں۔ اس کی غلطی کے جواب میں ہمارا رد عمل اس قدر شدید ہوتا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے وہ اور ضد پہ آ جاتا ہے، اور نتیجہ وہ جو ایک ماں کے جسم سے خوراک حاصل کر کے پلنے والے دشمن بن کے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ محبت کے پاکیزہ، محبت کے تو یہی مقامات ہیں نا، اب خامد ہیں تو بیوی سے محبت کریں، باپ ہیں تو اولاد سے کریں، بھائی ہیں تو اپنے بہنوں بھائیوں سے کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے محبت۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ بنت رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے انہیں اپنی بغل میں لیتے، اس قدر زیادہ بے تکلفی اور محبت۔ علی آئے، ایک بازو کے نیچے علی ہیں، دوسرے بازو کے نیچے فاطمہ ہیں، اوپر چادر ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا کیا؟ کبھی اپنی اولاد کو اتنی محبت دی ہے کہ اسے اپنے پہلو میں بٹھا کے اپنے بازو میں لے کے اسے سمجھایا ہو بیٹا آپ یہ غلط کر رہے ہیں؟ ہم مولویوں سے تعویذ ڈھونڈتے پھریں گے، پیروں فقیروں کے ڈیروں پہ جا کے چراغ جلاتے پھریں گے کہ میری بہو، میرا بیٹا، میری بیٹی میری مٹھی میں آ جائے، لیکن جو شریعت نے رستہ بتایا ہے وہ نصیحت کرو اسے، خذ العفو، برداشت کر، درگزر کر، غلطیوں پر رد عمل نہ دے، وامر بالعرف،
لیکن اچھائی کے ساتھ اس کی تربیت کر. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ ایک آیت مبارکہ ہم صحیح طور پہ سمجھ جائیں تو ہمارے گھروں کا ماحول بدل جائے. اچھائی کے ساتھ اس کی تربیت کر، نصیحت کر، اسے بگڑ رہا ہے دعا کر اس کے لیے. جب اس کی عمر ہے، جب تیری مانتا ہے تو اسے مسجد میں لے کے آ. جب تیرا احترام کرتا ہے تو اسے قرآن پڑھا. جب تیری سنتا ہے تو اسے سنا کہ باپ کے حقوق کیا ہیں اولاد پر. ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کی تربیت کرے. میں تیری ماں ہوں، تجھے خون جگر دے کے پالا ہے، تیری ذمہ داریاں کیا ہیں میرے متعلق. تب تو ہمیں پرواہ کوئی نہیں. بہترین طریقہ یہ ہے بچوں سے جان چھڑاؤ. گھر میں ہیں تو انہیں یہ کنجر خانہ لگا دو، اس میں مشغول رہیں. اسکول کا ٹائم ہے تو 3.5 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، فیسز ہم دیں گے، ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، اسے جا کے نرسری میں چھوڑ دو. جتنا زیادہ والدین سے دور رہے اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ ہم ریلیکس ہو کے ہم انجوائے کر سکیں. جب بچپن میں تمہاری توجہ کی ضرورت تھی، تم نے ریلیکسیشن چاہی انہیں دور کر کے، آج جب وہ باغی ہو گئے، اب بھی سمجھانے کا طریقہ اور صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، آگ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، گھر سے نکالتے ہیں. نہ برداشت ہے نہ نصیحت کا عمل ہے. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اگر جہالت بڑھتی ہے تو اعراض کرو. مقابلے کا پھر بھی اعراض ہے، مقابلہ نہیں. اللہ اکبر. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اور اگر شیطان تجھے اکسائے کہ یار تو عزت دار، تو علاقے کا وڈیرا، تیرا کوئی وقار ہی نہیں ہے، یہ تجھے یوں کہہ کے جا رہا ہے، جواب دینے کے لیے تجھے اکسائے، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونکو. اللہ سے شیطان سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی پناہ طلب کرو. اس کے داؤ میں نہیں آنا، اس جہالت کا جواب نہیں دینا. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امت کا اجماع ہے اس بات پہ، افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر. اللہ کی زمین پر انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا کی. بیٹی پہ تہمت لگ گئی. اللہ اکبر. اور اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. میں تو نہیں چھوڑتا چھوٹی سی بات بھی. ہمارے معاشرے میں تو بدلہ لینا ہی عزت اور غیرت کا معیار ہے. قرآن کا اصول بالکل ہمارے رویوں سے مختلف ہے. نہ روئے زمین پہ انبیاء کے بعد ابو بکر سے زیادہ عزت والا کوئی انسان ہے، اور نہ اس دھرتی پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ عظمت والی کوئی بیٹی پیدا ہوئی. صحیح بخاری میں حدیث سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کس عورت سے محبت ہے؟ فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ سے رضی اللہ عنہا. تہمت لگی. یہی ہوتا ہے نا، اس نے میرے حق میں زیادتی کی، مجھے پروٹوکول نہیں دیا، میرے متعلق تبصرہ اچھا نہیں کیا. اچھا اس کے خیالات میرے متعلق یہ ہیں. یہاں صرف خیالات کی بات نہیں ہے، کائنات کی سب سے عظیم عورت پر تہمت لگی ہے، کردار پر داغ لگا ہے. اور اللہ کی قسم اگر آپ عظمت کا ترازو قائم کریں، یہ روئے زمین کی واحد خاتون محترمہ ہیں جن کے بستر پر آسمان سے جبریل وحی لے کے آتا تھا. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ ہیں جن کے بستر پر جبریل مجھ پہ وحی لے کے آتا ہے. کسی اور زوجہ محترمہ کو یہ سعادت اور شرف حاصل نہیں. منافقین نے کف اڑایا جو اڑایا.
کس قدر اذیت اور کرب ہے. حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اماں جی بیمار ہو کے سونکھ کے کانٹا بن گئی اور چارپائی پہ لیٹی نظر نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہیں, سمجھ نہیں آتی کرے کیا. آئے ماں جی سے کہا عائشہ کچھ کہو. باپ کی طرف دیکھا, میں بیٹی ہوں, آپ تو مجھے جانتے ہیں نا, میرے متعلق کچھ کہیے. اولاد والے جانتے ہیں نا جب بیٹیوں پہ تہمت لگتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. ابو بکر نے منہ پھیر لیا, میں رب کے رسول کو کیا کہوں. اماں آپ کچھ کہیے. کیا بے بسی ہے, کوئی جواب نہیں ہے. فرمایا عائشہ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کرو. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی. کرب اس قدر ہے, تکلیف اس قدر ہے, اذیت اس قدر ہے. نہ باپ صفائی دینے کے لیے تیار ہے, نہ ماں میری برات میں کچھ کہنے کے لیے تیار ہے. اور شوہر محترم تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں اگر غلطی ہوئی ہے تو استغفار کرو. فرماتی ہیں صبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہا تھا. یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی ہیں غم کی وجہ سے. میں وہی کہتی ہوں جو مشکل میں یوسف کے ابا نے کہا تھا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا. جبریل جا, اب انتہا ہو گئی ہے, اب سب سے بڑی عدالت میں کیس آ گیا ہے. اور جب مجھے پکارا جاتا ہے تو میں پکارنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا. ابا نے تو رخ پھیر لیا, اماں نے تو نگاہیں گھما لی, شوہر تو صفائی مانگ رہے ہیں. میں رب ہوں, میں تو سب کچھ جانتا ہوں, میں کیسے چھوڑوں. سورہ نور اتری ہے آسمان سے, 18 آیات. چلیں میں اختصار کرتا ہوں. مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے مخلص سچے صحابی ہیں. ان کی والدہ محترمہ رشتے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں. منافقین نے شور شرابہ کیا, کچھ مخلصین بھی اس لپیٹ میں آئے, نہ دانستگی میں, بھول پن میں. ان میں مصطح بھی تھے. ابو بکر کے دیے ہوئے مکان میں رہائش پذیر تھے اور سارا نفقہ, نانو نفقہ, ٹوٹل خرچ جناب ابو بکر کے گھر سے ان کے پاس آتا تھا. اللہ نے برات نازل کر دی, معاملہ صاف ہو گیا. لیکن اب بیٹی ابو بکر کی ہے. اب دیکھیں نا عظمت, رسول اللہ کا حرم ہے, نبوت کی پاسباں ہے. ابو بکر کے دل میں بڑی تکلیف تھی کہ چلیں یار باقیوں نے تو جو کیا سو کیا, اب خالہ کا بیٹا گویا ابو بکر کا بھائی, اماں جی کا چاچا, اور میرے زیر کفالت میرے مکان میں رہتا ہے, میرے گھر سے پورے مہینے کا خرچ جاتا ہے, اور میری بیٹی کے متعلق بات کرے. اسے خیال کرنا چاہیے تھا. ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار اگر کچھ ہے بھی تو بھتیجی تو بیٹی ہوتی ہے, کمی کتائی ہو بھی تو چچا کو تو چاہیے تھا پردہ ڈالنا. یہ باتوں میں شریک ہو گیا. ابو بکر قسم اٹھا کے کہنے لگے آج کے بعد میرا رشتہ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ, مصطح کے ساتھ, اور جتنا خرچ جاتا تھا بند. کیا خیال ہے, حق بنتا تھا کہ نہیں؟ ہاں, لیکن اللہ نے کیا کہا ہے, وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اور دولت والو
تمہارے حق میں کسی غریب سے کوئی زیادتی ہو گئی، تمہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے ہاتھ بند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اس کی خوبیاں دیکھو، وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور ہجرت کی ہے اس نے۔ غریب ہے تو کیا ہے، غلطی ہوئی ہے تیری بیٹی کے متعلق، اس نے منافقین کے ساتھ مل کے باتیں بنائیں یا کہیں پھیلائیں باتیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ جنت میں جانے کا رستہ ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے اپنے گناہوں کی معافیاں لینے کا رستہ ہے، یہ مسلمانوں کے مابین محبتیں قائم رکھنے کا سبب ہے۔ کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر۔ قرآن پوچھتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، فرماتے ہیں بلا واللہ انا نحب یا ربنا ان تغفر لنا، اللہ کی قسم اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، پھر کرنا کیا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ جس نے تیرے حق میں زیادتی کی ہے نا، جس نے تیری بیٹی پہ بہتان اڑایا ہے، جس کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی ہے اور جائز، تو حق پہ ہے، واقعتاً اس نے زیادتی کی، لیکن اس زیادتی سے درگزر کر، وَلْيَعْفُوا، معاف کر دے، وَلْيَصْفَحُوا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن دونوں اکٹھے آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے معاف کر دے، اور ایسا معاف کر دے کہ دل کے کاغذ سے کھرچ کے پھینک دے، دوبارہ زندگی میں کبھی اسے احساس بھی نہیں دلانا۔ ہم وقتی طور پہ کبھی درگزر کر بھی لیتے ہیں، لیکن 6 مہینے کے بعد جب پھر لڑائی ہوتی ہے تو پھر تانا مارتے ہیں تو نے فلاں وقت بھی ایسے کیا تھا، اس وقت میں نے فلاں کے کہنے پہ تجھے معاف کر دیا تھا۔ بھائی معاف کر دیا تھا تو پھر اب تانا کس چیز پہ مار رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسا معاف کرو کہ زندگی میں کبھی دوبارہ اسے یاد نہیں رکھنا۔ تم یہ کرو گے اللہ ذو الجلال والاکرام آسمان سے تمہارے لیے مغفرتیں نازل کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور مستح کا وہ نفقہ سکنا سارا بحال کیا، اور کوئی ناراضگی نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک جملہ پورے نچوڑ اور خلاصے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ محبت کا معاشرہ بنے، اخوت اور مودت اور احترام کا معاشرہ بنے، تو اس کے لیے برداشت پیدا کیجیے، درگزر کرنا سیکھیے، اپنے مزاجوں میں حلم اور بردباری پیدا کیجیے۔ نہ تیرا مزاج معیار ہے نہ میرا مزاج معیار ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میرے مزاج کے مطابق چلے، جو مجھ سے بالا تر ہے وہ چاہتا ہے میرے مزاج کے مطابق چلے، کوئی کسی کا مزاج معیار نہیں ہے، دنیا اللہ کے قانون کے مطابق چلتی ہے۔ ہمیں صبر، برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔